السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی۔ تو گائز شہزاد لے کے آئے ہیں یہ ناشتے کا سامان جو کہ گھر میں ختم ہو گیا تھا۔ اس میں رس کے پیکٹ ہیں، بریڈ ہے، بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور کچھ ایگز ہیں۔ تو بچوں کے لیے چیزیں لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر سے پھر گلی کی دکانوں سے گندی چیزیں لے کے نہیں کھاتے، میرے سے ہی چاکلیٹس، جیلیز یا بسکٹ وغیرہ لے کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ صبح صبح میں شہزاد کے لیے دلیا بنا رہی ہوں۔ شہزاد کو ناشتے میں دودھ کا دلیا کھانا یا دودھ کی سوئیاں کھانا بڑی پسند ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے نان چنے وغیرہ لا کے وہ کچھ کھا لے، نہیں تو میں گھر میں کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ خالی پیٹ کام پہ نہ ہی جائیں، تو کھا پی کے فریش ہو کے گھر سے نکلیں۔ تو یہ میں نے دلیے کو اچھی طرح بھون کے اس میں پانی ڈال دیا، تو تقریباً 5 منٹ سیٹی چلا کے آدھا دلیا جو ہے نا ہم پانی میں گلا لیں گے، اور باقی کا آدھا دلیا ہم دودھ میں پکائیں گے اور اچھی طرح اس کو گلا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے ویٹ لگا دیا اور یہ ویٹ چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹ کھول کے دیکھیں گے دلیے کی کیا کنڈیشن ہے، اور الحمدللہ یہ میں نے ویٹ کھولا ہے تو دیکھیں تقریباً دلیا آدھے سے زیادہ یا آدھا گل گیا اچھی طرح، اور پانی بھی ڈرائی ہو گیا۔ تو اب اس میں دودھ ڈال دوں گی اچھی طرح۔ تو ویسے تو پانی میں دلیا گلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کم استعمال ہو، لیکن میں دودھ زیادہ ہی ڈال لیتی ہوں اور اس کو پکا پکا کے اچھی طرح جب کھوئے کا جیسا ٹیسٹ آنے لگ جاتا ہے اور ٹیکسچر آنے لگ جاتا ہے نا، اس کی شکل بھی کھوئے جیسی ہو جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی، تو پھر دلیا کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں گائز دلیا پک پک کے اچھی طرح، تو دیکھیں کیسے اس کی شکل جیسے کھوئے کے جیسے لگ رہی ہے، دودھ پک پک کے بہت گاڑھا ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو دلیے کا دانہ ہے وہ دودھ سے علیحدہ ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی اس کو اور پکنا ہے اور دودھ کو اور بھی گاڑھا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اب دلیا ریڈی ہو گیا، چولہا بند کر دیا تھا، میں نے باؤلز پہ نکال دیا تھا۔ ایک باؤل صبح شہزاد کھا لیں گے اور ایک پھر واپس آ کے کھا لیں گے۔ میں نے اتنی محنت کر کے پکایا تو چلو 2-3 دفعہ انسان کھا تو لے۔ تو بچوں کی طرف آتے ہیں، اب ان کا کیا، شہزاد جب ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر بچوں کی باری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک اور ٹاسک میرے لیے شروع ہو جاتا ہے کہ 10 بجے بچوں کی آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں، تو اس سے پہلے بچے ناشتہ کر لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، ہاتھ منہ دھو لیں، برش کر لیں۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بچوں کو برش کرنے کے لیے راضی کرنا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ روز برش کرنا ہے، لیکن ان کو بار بار چلو بیٹا برش کرو، اور میں بھی ان سے ضد لگا کے بیٹھ جاتی ہوں کہ جو بچہ برش نہیں کرے گا میں اس کو ناشتہ نہیں دوں گی۔ اور عبدالمنان کو برش کروانا تو بہت ہی مشکل کام ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ برش کرتا ہے اور بعد میں اپنے تیت چیک کرتا ہے کہ میرے تیت وائٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ میں بول رہی ہوں چلو بس کرو، اور اتنی زور زور سے تیت پہ برش کرتا ہے، اور گھنٹے بعد ویسے تھوک نکالی ہے تو پیسٹ ہی باہر نکال دی، پتہ نہیں کیا برش کر رہا تھا۔ اب دیکھے چیک کر رہا ہے کہ میرے تیت وائٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے تو برش کروانے کے بعد ان کے میں نے ہاتھ منہ دھلوائے ہیں، اور ساتھ میں ہی ناشتہ سٹارٹ ہو گیا۔ جلدی سے احسان اور عبدالحنان ناشتہ کر لیں گے کیونکہ تقریباً 10 بجنے ہی والے ہیں۔ اپنے اپنے رومز میں بیٹھ کے پھر یہ آن لائن کلاسز لیں گے، اور پھر میں اور عبدالمنان ناشتہ کریں گے بعد میں۔ شہزاد چلیں گے ناشتہ کر کے کام پہ، بچے ناشتہ کر رہے ہیں۔ احسان ماشاءاللہ سب کچھ کھا لیتا ہے، ایگ بریڈ وغیرہ، پراٹھا، نان چائے، فرائیڈ نان۔ عبدالحنان بہت نخرے کرتا ہے، تو یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بیٹھ کے آرام سے کھا رہا ہے، یا احسان کھا رہے ہیں۔ یہ کبھی چائے گرا دیتے ہیں، کبھی لڑنے لگ جاتے ہیں، کبھی ایک رس کھا کے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی سارے رس چائے میں ڈپ کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اگر آرام سے بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں تو ابھی بھی عبدالحنان کو اپنے موبائل کی فکر لگی ہوئی ہے، بار بار اپنے موبائل میں سٹاپ کر دیتی ہوں، پلے کر دیتا ہے، پھر میں سٹاپ کر دیتی ہوں کہ پہلے ناشتہ کرو، پھر پلے کر دیتا ہے۔ بچوں نے ناشتہ کر لیا، بڑے دونوں بیٹوں نے ماشاءاللہ، اور اب وہ اپنی اپنی کلاسز لینے بیٹھ گئے۔ تو یہ عبدالحنان دیکھیں ادھر پیچھے لیگ نظر آ رہی ہے، تو عبدالحنان تو ادھر ہی لیٹ کے ٹیچر کی کلاس سن رہا ہے اپنی۔ تو عبدالمنان ناشتہ کر رہا ہے۔ عبدالمنان نے اپنے بھائی کے دیکھا دیکھی بریڈ تو لے لی ہے، لیکن وہ بریڈ کھائے گا نہیں بلکہ ویسٹ ہی کرے گا۔ اور یہ میں ناشتہ لے کے بیٹھ گئی ناشتہ کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں نے مشین آن کر لی ہے، اس کے 2-3 چکر ہی تھے، ایک پراگا بیچ میں ڈالا ہوا اور 2 باہر پڑے ہوئے ہیں، تاکہ جلدی سے میں نے مشین لگا لی ہے۔ اور بچوں نے اب یہ کلاسز لے لی ہیں، اب میں ان کو چیزیں ڈیوائڈ کر کے دے دی ہیں کہ چلو اپنے اپنے دھیانے لگو اور میں آرام سے خاموشی سے کپڑے دھو لوں۔
اور ان کی میں نے ڈریسز وغیرہ چینج کر دی ہیں، گھر کی صفائی ہو گئی الحمدللہ، اور اتنی دیر میں نے اپنے کپڑوں کی صفائی کا کام ختم کر لیا۔ تو کپڑے اتنے زیادہ نہیں تھے، کچھ بیڈ شیٹس وغیرہ میں نے اوپر پھیلا دی اور یہ بڑے بڑے کپڑے نیچے پھیلا دیے۔ تو مشین میں نے صبح صبح ہی لگا لی تھی، ویسے تو میں صبح صبح ہی لگاتی ہوں تاکہ شام تک سوکھ جائیں اور الماری میں کپڑے پہنچ جائیں، لیکن یہ کہ ہمارا بازار جانے کا ارادہ تھا، لیکن بعد میں ہم بازار نہیں جا پائے، ہمارے گھر گیسٹ آ گئے تھے، تو اب انشاءاللہ کل جائیں گے بازار، لیسیز وغیرہ لے کے آنی ہے، کیونکہ پھر درزن نے کپڑے نہیں لینے، نخرے کرتی ہے، لے تو لیتی ہے۔ تو یہ میں اب دوپہر کو بنا رہی ہوں آلو کے پراٹھے، کیونکہ مشین لگائی ہوئی تھی تو ہنڈیا کے لیے ٹائم نہیں بچا۔ ویسے بھی ہم اکثر 2-3 دن کے بعد بنا ہی لیتی ہوں، کیونکہ شہزاد تو ہوتے نہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، تو پھر بچوں کو، حسان کو، عبدالحنان کو، سب کو یہ آلو کا پراٹھا بڑا پسند ہے۔ تو میں نے آلو کو یہ میش کر کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ڈالا، جسٹ نمک اور ہلکی سی ریڈ چلی، لال مرچ ڈالی ہے تاکہ بچے کھا سکیں۔ حسان کہتا ماما آپ یہ کیسے کر لیتی ہو، آپ ہاتھوں سے ہی اتنی بڑی روٹی بنا لیتی ہو۔ اور مجھے بھی یہ بڑی مشکل سے آئے ہیں، شکر اللہ کا اب آ گئے ہیں، مجھے پراٹھے وغیرہ نہیں بنانے آتے تھے، سادی روٹی بڑی مشکل سے بنانی آئی ہے مجھے۔ تو اب تو الحمدللہ مطلب شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اب سب کچھ ہی کرنا آتا ہے اور سب کچھ کر لیتے ہیں ہم۔ یہ ایک میں نے حسان اور عبدالحنان کے لیے آدھا آدھا پراٹھا بنایا تھا، اور ایک پراٹھا میں نے اپنے لیے بنایا۔ یہ میرے لیے تھوڑا سا رائتا بچا ہے، باقی سب لوگ ہی کھا چٹ گئے ہیں، اور بچوں کے لیے کیچپ لگا کے رول کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ساتھ میں میں نے چیزیں بوائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی، پہلے لوبیا بوائل کیا، چنے بوائل کیا، آلو بوائل کیا، یہ سیلڈ وغیرہ کاٹی بیچ میں ڈالنے کے لیے۔ تو صبح میں نے شہزاد سے دہی منگوا لیا تھا کہ آج آلو چنے بنانے کا میرا ارادہ ہے، تو یہ میں نے آلو چنے بنائے ہیں۔ شہزاد کو بڑے پسند ہیں، مجھے بھی بڑے پسند ہیں، شہزاد کو اس طرح کے کام بڑے پسند ہیں کہ بھئی کھانے کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا چیز ہونی چاہیے، کبھی بولیں گے دہی بلے بنا دو، کبھی کچھ باہر سے لے آتے ہیں، میں کچھ گھر میں بھی بنا لیتی ہوں۔ پھر ہم نے رات کو بس آلو چنے ہی کھائے ہیں، کھانا نہیں بنایا تھا میں نے۔ اور اتنی اچھی مطلب ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی۔ اب تو کرونا کی وجہ سے گھر سے باہر جانے کا مزہ ہی نہیں آتا اور دل بھی نہیں چاہتا، مطلب کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی، بس کھانے پینے کی چیزیں کھلی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کے لیے تھوڑی باہر جاتا ہے۔ یہ ہے میرا تو یہ ہے کہ جب بھی باہر جاؤ کچھ نہ کچھ خرید لو، بچوں کے لیے، اپنے لیے جوتا خرید لیا، کچھ کپڑے وغیرہ خرید لیے، تو مجھے تو بالکل ہی مزہ نہیں آتا کہ مطلب جاؤ تو ساری دکانیں وغیرہ بند ہیں، جسٹ مطلب کچھ ریڑیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں۔ تو حسان نے مطلب اور شہزاد نے دودھ کی بوتل پی ہے، ان دونوں کو بڑی پسند ہے ماشاءاللہ، اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بادام والے دودھ کا۔ اور پھر یہ آئس کریم پہ ٹوٹ پڑے۔ یہ عبدالحنان کو پتہ چل گیا کہ میری پکچر بن رہی ہے، ادھر ہی منہ سٹاپ کر کے کھڑا ہو گیا، سٹل ہو گیا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ ضد کر کے بیٹھ گیا تھا، میں نے 2 ہی آئس کریم لینی ہے، اور پہلے اس کو تھوڑی سی کھانسی ہو رہی ہے اور اتنا ٹھنڈا موسم، اور واپسی پہ اس کو بائک پہ سردی لگ رہی تھی، کانپنے لگ گیا، پھر ہم میرے اور شہزاد کے بیچ میں بیٹھ گیا، میں نے اس کو سمیٹ لیا تھوڑا سا، اس کو سردی بڑی لگ رہی تھی۔ 2 آئس کریمز کھائی ہیں، مجھے خود سردی لگ رہی تھی، میں نے حالانکہ آئس کریم نہیں کھائی، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ عبدالحنان نے سارا منہ بھر لیا آئس کریم کھاتے ہوئے۔ یہ حسان بیچارہ تو گھر آتے ہی سو گیا، اس کو بڑی سخت نیند آئی ہوئی تھی۔ یہ دراصل ہمارے ساتھ سائیکل پہ مطلب اپنی سائیکل پہ گیا مارکیٹ، 20-25 منٹ کا رستہ ہے، سائیکل پہ گیا تھا، تو یہ عبدالحنان تو فوراً سو گیا، یہ بیبی ابھی تک نہیں سویا، یہ پاپا کے ساتھ لیٹ کے موبائل دیکھ رہا ہے۔ تو گائز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک